علی محمد و آل الصلاة والسلام على سيد المكي المدني العربي العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أحمد المصطفى يا محبوب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعلى سيد المظفر والشجاع الغفر والإمام المطهر ومولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد و آل عظيم محمد في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد احسان ہے رب العالمین دا مستقیم رب نے تو سب انسان بڑا کی دنیا تے بھیجی نالے انسان بڑا ہے مستقیم رب نے تو محمد مصطفی دا امتی بھی بنائے سبحان اللہ اے فخر ہے تمہارے سارے واسطے جو اللہ نے جڑا نبی عطا فرمائے نبی اور سلطان نبی سردار نبی عطا فرمائے سبحان اللہ اے اسا سنی شیعہ برا فخر کر کے آ سکتے ہیں جڑا اللہ نے ساکو نبی عطا فرمائے جنہیں اساں کلمہ پڑھیں تو تمام نبی دا سردار نبی ہے بے شک بے شک اللہ نے ولی بھی وہ عطا فرمائے بار امام بھی وہ عطا فرمائے جو تمام ولیاں دے سردار ہیں تمام ولیاں دے سردار ہیں حتیٰ کہ ولیاں دے سردار کیا ہے جنت دے بھی سردار ہیں جنت دے بھی وہ وارث ہیں انہوں نے وراثت ہے جو جے کو دیویں جے کو نہ دیویں کہیں کو جنت آواں دیویں کہیں کو نہ آواں دیویں آل محمد بھی جنت دے سردار ہیں انہاں بھی اعمال نامہ دے کے ٹکٹ دے اللہ فرماتا ہے میرے پیارے مخلوق تسا دنیا تے آئے تو کو جس چیز کی ضرورت ہے میں اللہ نے پہلے تھوڑے واسطے انتظام فرمائے کبھی ضرورت ہے رزق دی میں اللہ تھوڑے رزق کا انتظام فرمائے کبھی ضرورت ہے ہدایت دی میں اللہ نے تھوڑے واسطے ہدایت کا انتظام فرمائے اللہ فرماتا ہے ہدایت کا انتظام ہی فرمائے رزق کا انتظام ہی فرمائے تے میں آکھنا کیا چاہنا تو خلق کس واسطے کیتے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا یہ چاہنا لیبلوکم ایکم احسن عملا جو تواڈے وچوں نیک عمل کون کرے گی میں جو اتنی مخلوق خلق فرمائے کہ بات میں اللہ نے اتنی نعمت عطا کی تھی میں دیکھنا یہ چاہنا جو تواڈے وچوں اچھا احسن عمل کون کرے گی اللہ فرماتا ہے میرے پیارے مخلوق تواڈے کو غلطی ہو وجے سورۃ نحل دی آیت نمبر 119 اللہ فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے مخلوق اگر جڑا بندہ انجان ہے تے غلطی کر کھڑے پتہ نہ ہس غلطی کر کھڑے اللہ فرماتا ہے ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا اللہ فرماتا ہے والوں نے فوراً توبہ کے پاس رجوع کیتے تے آپ کو بہتر بنا دیس آپ نے اصلاح کر دیس
اللہ فرماتا ہے ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اس تو بعد میں اللہ بھی اس کو معاف کر چھوڑے گا۔ ایک بندہ ان جان ہاں غلطی کی تھی، اس گناہ کر کھڑے بھول گئے تو اللہ فرماتا ہے انہیں معافی چاہ منگے۔ مثلا میں کہنا حق کھاکنا برا دا بین دا اپنی والدہ دا حق ادا نہیں کیتا، یا حق ہمسائے دا، یا کسی رشتہ دار دا، یا کہنا میں کسی اور زیادتی کی تھی، اللہ فرماتا ہے اگر فوراً انہیں دماغ کے چاہ گئی یا جان ہاں پتہ نہ بھی میں کیا کرے دا پیاں دا بس سوچ پائے گئی اس میں کیا کر کھڑا، اگر برا دا حق کا تو برا کو لے لیتے، ہمشیرہ دا حق کا تو ہمشیرہ کو لے لیتے، اگر ہمسائے دا حق کا دی بتا تو ہمسائے دا حق لے لیتے، اگر کوئی زیادتی کی دی بتا تو انہیں معافی جا منگی اس۔ اگر اللہ فرماتا ہے وہ معافی جا منگے تو پہلے معاف کر دیتے، یا اپنی اصلاح کر کے دیے، توبہ کر کے دیے، سب غلطی تو ہر جانا ہاں تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اللہ فرماتا ہے اس تو بعد میں اللہ بھی کو کیا کرنا معاف کر چھوڑے گا، میں اللہ کو معاف کر چھوڑے گا۔ تو کہ پارہ نمبر 4 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعلمون السوء بالجہالات، اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ انجان ہے تے غلطی کر کھڑے بھول گئے، گناہ کر کھڑے، غلطی ہو گئی ہے، کس قسم کی غلطی کر کھڑے، اللہ فرماتا ہے سونا تابوا من بعد ذلك واسلموا، اللہ پیچھے فرمایا سورۃ نحل جو اپنی اصلاح کر کے دیے اللہ ادھر چلائی ارشاد فرماتا ہے تو انما التوبۃ علی اللہ الذین یعلمون السوء ثم یتوبون، اللہ فرماتا ہے ثم یتوبون، توبہ نے پاسے آ گئے، میں نے قریب ہے جلدی توبہ نے پاسے رجوع کی تے ثم یتوبون، میں نے قریب جلدی توبہ نے پاسے کیا کہتے ہیں رجوع کی تے غلطی کر کھڑے انجان ہاں تو بلکہ میں اللہ رفعنا یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، میں اللہ بھی فوراً توبہ قبول کر چھوڑے گا۔ کیا کرے نا جب بندہ غلطی کر چھوڑے، مثلا ایک بندہ بھول گئے جب ٹائم کی نماز نسی پڑھی قضا چکی تھی اس جو غلطی کی تھی اس اللہ فرماتا ہے سوچ پائے گی تو آپ تیرے بھائی نماز پڑھنا ہے تو وہ قضا پڑھ چھوڑی اس میں اللہ معاف کر چھوڑے۔ رمضان شریف کا چند چڑھ گئے، پہلا روزہ کسی ایمان نہیں رکھ گیا، بول چکی یا غلطی تھی نہیں اس نہیں رکھ سکیا، تب بے جہاڑے جب رمضان شریف مک گئے اور ان کا قضا رکھے اس کے بعد توبہ جب اس کا اللہ معاف کر چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ اڑ جان ہے، جڑا بندہ نہیں جاندا، اگر غلطی کر کھڑے تے بعد توبہ نہ کرے میں اللہ کیا کرنا قبول کرنا، اللہ توبہ تو آدھی قبول کریں دے، اللہ کہنا ہے جڑا بندہ اڑ جان، مطلب میں جانتا بھی ہوا شاید اب اتنا گناہ ہے، اتنے سزا ہے علیہ السلام تے ہونے مطابق والے میں گناہ کراں تو معلوم چلا تو میں اللہ نہ دھوکا پہ کرنا، اللہ نے جڑا بندہ اڑ جان میں اللہ فوراً توبہ قبول کرنا۔ اگر اللہ دوسری آیت ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اللہ فرماتا ہے زندگی پوری گناہ کرے نہ رہے بندے، کیا زندگی پوری گناہ کرے نہ رہے گی، اس نے سوچا توبہ تھا جنہ حتی اذا احدهم الموت، جنہ انہیں سر دے موت آ کھڑے تے واللہ کے قال انی تبت الآن، تو آکے میں اللہ توبہ کیا کرے نا تو اللہ یا موتون وہم کفار، اللہ فرماتا ہے میں اپنی توبہ قبول نہیں کرے نا، جنہ زندگی پوری گناہ کرے نہ رہے بنے، جنہ سر تے موت آ کھڑے تے بات آ کہ میں اللہ اور معافی پہ منگا تے میری توبہ قبول فرما، اللہ فرماتا ہے میں توبہ اس بندے کی قبول نہیں کرتا۔ پہلے اللہ فرمایا اگر بندہ اڑ جان ہے غلطی کر کھڑے تو فوراً رجوع چاہیے تو توبہ والے پاس ہے تو میں وقت کریمہ میں غفور رحیمہ، میں اللہ انہیں توبہ قبول کرنا، انہیں گناہ میں معاف کر چھوڑنا۔ اللہ اتنے فرماتا پائے جو میں انہیں توبہ قبول نہیں کرے گا، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اللہ فرماتا ہے
سخت عذاب ہے ادا کے فرمان کا نبی کریم دا یہ بھی ہے کہ اگر بندہ مرن تو سال پہلے توبہ کرے تو میں اور کریم رب فرمائے جو قبول اللہ توبہ قبول کریں گے نبی فرمائے اگر سال پہلے مرن تو بندہ توبہ نہ کرے تو اللہ قبول کریں گے اگر سال بھی زیادہ ہے تو مہینہ پہلے توبہ کرے تو خالق اللہ قبول کریں گے اگر مہینہ بھی زیادہ ہے تو ہفتہ اگر ہفتہ بھی زیادہ ہے تو ایک دن ہفتہ کے بعد سوم فرمائے اگر ایک دن بھی زیادہ ہے تو ایک گھنٹہ اگر گھنٹہ بھی زیادہ ہے جو اگر منٹ بھی رہتا ہے سچے دل نال توبہ نہ کرے وہ قریب قبول کریں گے ان وجہ ہے جو اگر حقوق العباد کسی سے کھا دی ویندے جدوں یہ ادا نہ کرے سی اللہ نے توبہ قبول نہیں کرے توبہ تا ہے بہن دا قادش دئی دا قادش دا ہمسائے دا قادش کسی رشتہ دار دا قادش وہ ادا کرے سی اللہ نے توبہ قبول کرے سی اے نہیں جو میں حاجی کھادی بن جا کے سن ظلم کی دی بنا زیادہ کی دی بنا جب محمد علی آنے پہ ہو تو کلمہ پڑھتا پیا کہ میں توبہ میری توبہ اللہ فرمائے توبہ دے عذاب کے وقت اللہ فرمائے توبہ کرو کہ فلما راؤ سنا اللہ فرمائے جب عذاب کے وقت میں اللہ توبہ معذرت قبول نہیں کرے گا آنکھوں کو عبادت کا دے موت آنا کہ یہ بندہ توبہ پہ کرنے اللہ فرمائے تو حقوق العبادت ادا چکر حقوق اللہ میں اللہ معاف کر چھوڑے سن یہ تو ادا نہیں کر سکتا حقوق العباد حفاظت کر اگر بہن دا کے ایمان دا استدار کس دا بھی یہ ادا کر تو میں اللہ تیری توبہ قبول کرے سا اللہ توبہ کہتی قبول کرے تے جڑا بندہ ان جان کے تے غلطی کر کھڑے یہ ہے نا کتنا یاد آتی ہے ان جان والے دو ہو جاتا ایک سورۃ نحل آیت نمبر 119 پارہ نمبر 4 تے والا اللہ ارشاد فرماتے جنت میں اللہ کے کو سام جنت میں کے واسطے بڑی جنت حقدار کو تلکا حدود اللہ ومن یطع اللہ والرسول یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم اللہ فرمائے جڑا میں اللہ دی حد رکھی ہوئی میرے محبوب دے دین دی حد رکھی ہوئی دے وچ زندگی بسر کرے گے اس حد دے اندر کیا اگر ایک بندہ رکھوا ہے نا ایسا تو نہ آگے بھراد رکھوائی ہوئے تو وہ میرا بننا نہ پھٹے میری ہاتھ ہی ہے وہ بھراد پورا کہ میری ہاتھ نہیں بھی ٹپڑ دینا پور دین دی ہاتھ تو نوڑ کے والی جنت حقدار بڑھیا وہ نہیں ہاں اللہ فرماتے جڑے میں دل کا حدود اللہ ہے میں دین دے وچ کچھ حداں رکھی جڑا اس حد دے اندر رہندے اللہ فرماتا بندہ کامیاب ہے جڑا تجاوز کرے دے اللہ لا یحب الظالمین او بندہ ظالم بن ویندے میں اللہ ظالم نال محبت نہیں کرے گا کہ اس بارے دے اندر آیت بھی ہے ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون جڑا بندہ اللہ دے دین دے حد رکھے تو تجاوز کرے جو بندہ ظالم ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ لا يحب الظالمین میں اللہ ظالم نال میں محبت نہیں کرے گا کیا اللہ فرماتے ہیں اللہ لا يحب الظالمون میں اللہ ظالم کو کیا کرنا محبت رہتے اللہ جڑا جو مثلا آل محمد نال دشمنی کر کے مر ونجے جو یزید دا ٹبر آل محمد نال ظلم کر کے ظالم ہا کیا انت مسلمان کا تجاوز جو دین کو کتنا اللہ بخشے دے انہاں کو جنہاں جو کربلا ظلم کیتے انہیں بخشے دے اللہ اس واسطے فرماتا ہے میں دین دے اندر کچھ ہاتھ رکھیے اگر نماز نے بھی پڑھی تجاوز کیتے ظالم بڑھ گئے روزہ نے بھی رکھا تجاوز کیتے ظالم بڑھ گئے میں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایماندارو میں اللہ کے فرمانے کو ڈرو وقولوا قولا سدیدا
سورۃ احزاب کی آیت نمبر 70 تغالباً 70 آیت اللہ ارشاد فرمائے وقول قولا سدیدا جناب بھی کہنا بولو تے سچ بولو جھوٹ نہ بولو اگر جھوٹ بولے سو تجاوز کر ویسو ظالم بڑھ ویسو اللہ فرمائے بھائی حق رکھے دیدا حق رہے اگر حق کھا کے ظالم بڑھ گئے بھیڑ دا حق ہے نبی دیتا ظالم بڑھ گئے تجاوز کی تئی کس ہے کس مدے وچ تو تجاوز کریندا وینے اللہ فرمائے تو ظالم بڑھدا وینے ان اللہ لا یحب الظالمون میں اللہ ظالم نال محبت نہیں کرے وہ اپنے آپ تے ظلم کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد دشمنات اللہ نار سلام بلند کا سلام اور بندہ کیا ہے تجاوز کرنا پہ اللہ فرمائے او بندہ جنت حقدار کائے نہیں جنت حقدار کون ہے دل کا اللہ ہے ومن یطع اللہ ورسولہ يدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم جنت حقدار وہ ہے جڑا میں اللہ دی اطاعت کرے دے خالق کیا فرماتے جڑا میں اللہ دی اطاعت کرے دے اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی اطاعت کرے دے يدخل جنات تجری من تحتها الانہار ول میں اللہ اس بحث دے اندر اس بندے کو داخل کر چھوڑے سا جے دے اندر باغات ہو سے اور باغات دے اندر نہراں جاری ہو سے ذالک الفوز العظیم اللہ فرماتے وہ ہے بندے کامیاب ہیں اور کیا ہے کامیاب ہے جڑا دین تجاوز نہیں کرے گا اور تو سن خبر نہیں ہو کہ کیا دے پائے ساری گل دین دے مطابق ہے یا قیاسی دین دے مطابق اصلی دین دے مطابق ہے یا قیاسی ساڑھا مثلا کتاب دا مطالعہ نہیں ہوتا اصل کتاب نہیں پڑھی اصل گل نہیں تھی اسوال محمد پیچھے بھی تہمت فرمان اگر ہوندے یا نہیں ہوندا اسی بیان کر چھوڑے اتا کہ اصول ہے جڑا بندہ جڑی چیز پڑھے یا وہ دیکھے اکھاں نال او گل کرے او گل ہے سچی یہ نا آل محمد کے مطابق اگر زندگی گزارنا چاہندے وے تو ہر گھر دے اندر قرآن دی تلاوت ہونی چاہیے قرآن دی تلاوت ایویں بھی نہیں ہونی چاہیے قرآن دی تلاوت قرآن دی تفسیر دے نال ہونی چاہیے اگر تسا اپنے دھیاں بہنی دا مستقبل بڑھاونا چاہتے ہیں یا اپنی اولاد دا مستقبل بڑھاونا چاہتے ہیں تو اب قرآن دی تلاوت فقط خالی قرآن دی تلاوت نہ ہوئے قرآن دے نال ترجمہ ہی پڑھی تھے تو قرآن سے وعدہ کیا ہے پردے دے واسطے کیا حکم ہے دین محمد دے مطابق چلن دے واسطے کیا حکم ہے سارے گھر دے اندر قرآن پاک ترجمے آگا تفسیر آگا اور علماء دے اچھا جڑا علماء حقیقی علماء دے کتاب ہونا چاہیے جی میں صحیفہ سجادیہ ہے یا صحیفہ فاطمیہ ہے یہ سارے گھر کتاب ہونا چاہیے نہج البلاغہ ہے جناب دوسرا نہج البلاغہ پڑھ سو تو پتہ لگے ویسے خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے جنا آسان دین محمد تو دور آئے سب کو پتہ نہیں اسے نہج البلاغہ نہیں پڑھا سکو تو ہید دا پتہ نہیں والا اصلا تو ہید نہ نسبت تک ہے معصوم دے رسول جیسا معصوم دا فرمان نہیں پڑھیا علی فرماندے میں اللہ دا بندہ ہونے میں علی فخر کرنا جو میں اللہ دا بندہ ہاں تے او میرا رب ہے اللہ فرماندے تو جگہ میں اللہ دا خاص بندہ بن ویسے والذین یعبدون ربهم سجدا وقیاما اللہ فرماتے میرے سچے بندے وہ ہیں میرے مخلص بندے وہ ہیں جڑے ساری رات قیام تے سجدے گزار چھوڑے ہیں کیا اور تاسیں اپنے آپ کو بہت کوئی سمجھ دے رہے ہیں باقیاں دی گل نکلا تو میں اپنی گل کرنا بیٹا پتہ کہ بات ناراض تھی بندے اسے بہت سمجھتے سا مومن ہے مومن بڑھنا سچی گال ہے مومن بڑھنا سچی گال ہے مومن بڑے ابوذر سما بڑے بڑے بسم سما بڑے عمار یاسر سما بڑے سلیمان فارسی سما بڑے اسا ایک مومن سے رہنا ہے جھوٹ ہو مرنے نماز پڑھ کے نکل گئے
نماز ہی پڑھی گئے عبادت ہی اللہ نے کی تھی گئے جھوٹھی مریندا پہ تجاوز کی تھی گئے ظالم پڑھیا گئے ولادا کیا ہے چار بندے بیٹھے بابا سب مومن ہے مومن پڑھنا سچی گال ہے بڑے لوگ ناراض نہ تھے نا تو گال میں کھڑی کرے نا گال قرآن کے مطابق ہوندی لوگ برداشت نہیں کریں گے اب تک میں اتنا تو نہیں آتا اگر لوگ کوئی میں کو پتھر ہی مارے نا میں قرآن پڑھ کے سوئے سا اتنا تو گال ہی کرے نا چھڑیا کوئی میں کو پتھر ہی مارے نا میں قرآن جی میں پڑھنا قرآن میں پڑھ سا حق تو میں پڑھتا نہ پیسا کوئی تو میں کو مار چھوڑے اللہ فرمائے نماز پڑھیے نماز حیا کر الا المصلین جڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں والذین هم علی صلاتهم دائمون جڑے لوگ نماز کا احترام کریں گے وہ اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہیں لوگ میں نماز پڑھی نماز کے بعد میں جو باہر نکلتا حال میں چگلی مارا شروع کر غیبت شروع کر نماز کا حیا کی تھی اپنی نماز کا بچا ایک شاید اچھی نہیں تو دی غیبت کرے نے نہ شکوا کرے نے تیرے سامنے سحر نہیں وجہ ہے اپنی یہ جو اصل دین تو دور ہے اصل قرآن کی تلاوت تو دور ہے سارے کو بہت بہت غلط کام تھے اگر اصل روزانہ قرآن پاک دے تلاوت کرو کہ بعد قرآن پاک تفسیر نہ کرو اصل کسی بندہ برا نہ آپ اپنے آپ کو سنبھالو ایسا کہتا ہے ایسا کیا کرتے بندے میں جو فلانے بندے کو برا نہ مسئلہ نہ تھا پیا اپنا ظفر اقبال صاحب جو میں رہا تھا میں قرآن پڑھا میں دیکھا میں نہیں ٹھیک کہاں تو میں جو ظفر اقبال بتا رہا ہے ظفر اقبال ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو اللہ نے فرمایا معصوم فرمایا اللہ فرمایا تو اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کی معرفت کر اللہم عرف نفسک فإنک علم عرف نفسک آیا اللہ میں کو اپنی معرفت عطا فرما کیا معرفت بندہ اللہ فرمایا کہ پہلے آپ نے معرفت کر تو کہتے بے تو الزام رہی بتے اللہ فرمایا جڑا بندہ دین محمد کے مطابق حدود وچ رہ کے عمل کرے دے وہ بندہ کامیاب ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اللہ فرمایا جڑا بندہ تجاوز کرے دے میں اللہ دی حد رکھی ہوئی میرے محبوب دی حد رکھی ہوئی تجاوز کرے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا وَلَمَن يَلَّهُ جہنم میں داخل کر چھوڑے سا کیا کرے سا یہ چوتھے پارے کا آگے کرے اللہ فرمایا وہ کیا کرے سا جہنم میں جڑا بندہ تجاوز کرے دے اللہ فرماتا ہے میں تو کہ 5 وقت نماز پڑھو اساں دے بابا سارے کو جمعہ دا پڑھے تے باقی 6 دن والی نماز سب مومن کا پڑھنا ہے اللہ سے نہیں میں پڑھا سارے کو تیری گال نہیں منے دی اللہ فرماتا ہے اے میں گال ہے تو میں اللہ ظالم دے لعنت کی دی اور میں لعنت کر سکتا تے مومن تے بڑا سکتا ویسا کو جمعہ پڑھی دے باقی نماز معاف کر تیرا اگر سارے کو نہیں منے گا اگر ساری غربت ہے تو دور کر تو سارا کام کر سارے کو نہیں تھی گا اللہ فرماتا میں جو تجاوز کرے دے میں تو لعنت کر سکتا اور ظالم دی لسٹ تا سکتے مومن دی لسٹ تا میں آدھے نہ میں تو بولے مومن دی لسٹ نہیں پڑھا سکتا تو آپ ظاہری مومن ہے تا ہے وہ کیا میں اللہ نے مطابق نہیں اللہ کا بدلہ بندہ تجاوز کریں گے وہ بندہ ظالم ہے میں اللہ ظالم تے لعنت کی تھی اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹ کہتے ہو میں ظالم میں اللہ نے خود لعنت کی تھی بندہ جھوٹ مرے دے تو مومن زری دے شراب پی دے تو مومن زری دے بھانگ پی دے تو مومن زری دے چرس پی دے تو مومن زری دے زنا کرے دے تو مومن زری دے بھی بینڈ حق کھا دے تو مومن زری دے ماں پیو نو جھنکا دے دے تو مومن زری دے اللہ دے حقوق اللہ ادا نہیں کرے تو مومن زری دے حقوق عباد کھا دے مومن زری دے مومن زری نہ کوئی سکھی گال نہیں اللہ فرماتا اگر مومن پڑھنا چاہتے ہیں وہ قرآن پڑھ دیا قرآن کے ہوئے عمل چکار ورمائی اللہ نے کو آج کیا عطا کرے صاحب کا ہوا مومن ورمائی اللہ نے قرآن چون مومن سرے نہ نظر آسا سبحان اللہ جیو جیو اگر یہ مومن بڑھیا بندے تو بھاگ میں تے کو تو لعنت کرنا نظر آ سہی مومن سرے نہ نظر آ سہی گال سخت ہے کہ میں آدھا کر چھوڑا شہر لال ولایت میں فرمان پڑھیے خود اکھا نال پڑھیے اللہم صلی علی محمد پہلے میں سنیے
کر غضنفر باس گوندل دے منہ وقت میں آپ پڑھی ایک بندے نے منت بنی جو منت پوری ہو ونجے تے میں کتے نال کھانا کھاسا ناراض نہ تھی بھائی دال حق دیے تھے امام دا فرمان ہے ناراض تھی بھائی امام نہ تھی بھائی سارے نال نہ تھی بھائی منت بنے جو میری منت پوری ہو ونجے تے میں کتے نال ٹکرے سا کھانا کھاسا منت پوری ہو گئی کیا تھے گیا منت پوری ہو گئی جنا منت پوری ہو گئی تو امام کو لا گیا کہنا دا آقا منت پوری ہو گئی تو میں منت میں منی تو من کھڑا تو میں ادا کرنی ہے ادا کرنا واجب ہے معصوم پر میں من کھڑے میں امام پہ فرمائے نماز جائے بدن ترائے جب نماز نہ پڑھی ہوگا تو کہتے کھانا چکا سمجھ میں تیری منت پوری ہو گئی کیا منا دس کتا نال کھانا کھاسا معصوم پر میں نے جائے مدد جان کوئی ترائے جھاڑے نماز نہیں پڑھی واجو دے کہتے کھانا چکا تیری منت پوری ہو گئی بس میں آیات شروع کر رہا سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں 9 تک پڑھنا چاہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن اللہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ مومن ہے اللہ فرماتے ہیں بندہ عمل صالح کرے اللہ فرماتے ہیں میں ایک کام کرے ذمہ پہلے تو تسا کرو میں اللہ کو ترائے انعام عطا کر چھوڑے سا کیا ترائے انعام عطا کر چھوڑے سا من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن اللہ فرماتا ہے کوئی مرد ہے یا کوئی مستور ہے عمل صالح کرنا میں اللہ ہوں میں کیا لینا عمل صالح اوچا کرے میں اللہ کو انعام کیا عطا کر رہا ہوا مومن میں قرآن جو مومن سے نظر آسا وہ جائے انعام کہہ رہا ہے فلنحینہ حیاتا طیبہ وال میں اللہ نے زندگی میں پاک رسنی میں پاک عمر دا حق کی خالق اللہ سے عبادت بھی کرنے آئے تو سب شیطان بدبخت خدا لعنت کرے اصل لعنت کرنے سب گناہ کرا کر دے سب کی میں کرو عمل کرنے آئے تو خالق فرماتے ہیں ہمارے سارے کرو تو تھوڑے دن کے پاک کرے سارے دن کے پاک کی وجہ سے عبادت کرنے آئے تو گناہ بھی تھی ویدے چھے والا علیہ ولایت فرماتے سارے منن لے گھبراونا نہیں چاہیے قال یا ابلیس خمسۃ اشیاء لیس فی النہیلا وسائر الناس قبضۃ شیطان مردود خدا دے 5 بندے ایسے ہیں جنہوں کو میں قبضہ نہیں کر سکتا بارے باقی پورے کائنات میرے قبضے میں پہلا بندہ کہنا ہے معنی تسم باللہ وتقر انیت الصادقہ اللہ فرماتے ہیں پہلا بندہ او ہے جنہوں تو شیطان حملہ نہیں کر سکتا جنہوں بندہ نیت رضا خدا رکھ کے اللہ کی عبادت کرے گا کیا جنہوں نیت رضا خدا رکھ کے اللہ کی عبادت کرے گا مثلا میں عبادت کرے گا تو میں آقا سے میں کو حق نماز کہ کون سا پڑھا عبادت گار حق نماز نیت رکھ کے پڑھی یہ عبادت کرے نہیں پڑھی دا ہے دکھاوا حق نماز دا اللہ کو راضی کرنا حق ہے نا جڑا بندہ اللہ دے راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا واسطے نیت رضا خدا رکھ کے عبادت کرے اللہ فرماتے ہیں شیطان ہوتے حملہ نہیں کر سکتے معصوم دا فرمان ہے کہ اگل آیت نمبر 98 سورۃ النحل اللہ خود ارشاد فرماتا ہے فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم جدن تسا قرآن پڑھو یا کوئی عبادت شروع کرنے لگو تو شیطان مردود ہے وسواس تو میں اللہ دی مدد مانگ دی کرو یا پناہ مانگ دی کرو میں اللہ تعالی مدد کرے ساتھ جب شیطان تو نزدیک نہ آسی فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کیونکہ حدیث او ہم نے جو قرآن نال ملتی جڑتی ہوئے حدیث او نہ ہوئے جو کہ کوئٹہ مان ملے تو وجہ پہ شدت کا کام کرے پاس رستے کی ذہن سیدھا تھی ویسے اور وہ امام فرمائے نیت رضا خدا رکھ کے اتنے اللہ فرمائے پائے جناب تو میری نیت رکھتے میں اللہ کو نو سے مدد منگسو تو شیطان تو حملہ کہنا کرے سی کیوں کہنا کرے سی اللہ فرمائے وہ بندے شیطان حملہ نہیں کرے گا انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون جڑا بندہ نیت رضا خدا رکھ کے میں اللہ کی عبادت کرے دے والذین علی ربهم وعلى الذين يتوكلون جڑا بندہ ایماندار ہے کہ میں اللہ تے توکل رکھے دے انہوں شیطان حملہ نہیں کر سکتا کیا کرے دے بولے کرو کتنا سارے بیٹھے رہے میں کتنا بولا تھا بڑا تو کچھ سبحان اللہ نہیں اپنی درود نہیں پڑھی نہ
آواز بلند صلوات اللہ فرماتا ہے انہ لیس له سلطان الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون جڑا بندہ میں اللہ دی یاد رکھ کے عبادت کریں دے ایماندار ہے میں اللہ تے بھروسہ رکھیں دے توکل رکھیں دے انہوں شیطان والا نہیں کر سکتا پر اس تو بعد جڑی آیت اگلی ہے واقعہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بربهم مشرکون لا ربی یشرکون اللہ فرماتا ہے او بندہ نال شیطان دی دوستی ہے جڑا بندہ میں اللہ نال کسے اور نو شریک کریں دے شریک بڑھیں دے شرک کریں دے مثلا اولاد اللہ علیہ السلام فلاں پیر فلاں کو طویل جو بن کے دندہ سال ہوتا رہ گیا پیر ایک طویل جو لکھے یہ سب بال جلی نہ اللہ فرماتے اتنا میں ہے نہ اودا کتنی بدی کہ ہن میں گھیر کے نہ دس پیر بچا دی سی میں ماں دی جھولی آباد کیتی ہے میں ہن گندا پیا واپس سانو پیر کو بچاوے دے سکتے بچا کیوں نہیں سکتا اللہ فرماتا میں مالک ہاں شہدا ماں دی جھولی جو گنا میری مرضی شہر پاتی میں دو رستے ایکسیڈنٹ کرا کے گھن کے نہ میری مرضی تے کو ضعیف کی عالم میں رکھ رکھ کے گنا میری مرضی تے کو صحت یابی گنا میری مرضی بیماری چ رکھ رکھ کے گنا میری مرضی تو کون ہے تیری کیا ضرورت ہے اسا تے نا بس اللہ کچھ ہے نہیں یار سا فلاں تنگ تھی گیا ہے فلاں پیر پر مجھے تریز کرنا سب تریز ہے اے معصوم فرمانے نہ کمل یار کہ قرآن تو دور کیوں میں اگر تیرے رزق کی کمی ہے تو روزانہ سورۃ واقعہ پڑھ کے شام کے ٹائم ستا کر دے کو اللہ غیب دی مدد کرے تیرے رزق کی اللہ برکت پیسی دیکھو معصوم قرآن نسے دیکھو معصوم تمیز نہیں نسے تے معصوم دی نفی کر کے حتیٰ کہ ہوں تسا کافی مسلمان دے سکھاں کو گئے بیٹھے ہوں ساری مدد کرو سب تمیز رہو پر کمل ہے جڑا آپ جہنمی ہے جڑا محمد مصطفیٰ نہ مخالف ہے تیری مدد کیا کرے فلاں سکھ بول گیا ہے فلاں ہندو بول گیا ہے طویل بن کے تے کالا جادو بن کرائے کام پھٹ ہمارا سکھ تے یقین ہے اللہ تے یقین ہے اے جب بندے کیا ہے اللہ دے دشمن ہے اور شیطان دے کیا ہے دوست شیطان نبی نبی کیا ہے پیار محبت ہے شیطان نے گمراہ کیتا ہوا اللہ فرماتا ہے جڑے بندے ہیں میں اللہ دا شریک بڑے گا وہ بندے کیا ہے مشرک ہیں انما المشرکون نجس مشرک نجس ناپاک شرک کو بچو شرک کو بڑا ہے ظلم ان الشرک لظلم عظیم بہت بڑا ظلم ہے شرک بڑا ظلم ہے شرک کو بچو اللہ تو مدد مانگو اللہ فرماتا ہے اذا بدلنا آیۃ ما کان آیۃ واللہ اعلم ما ينزل قال انما انت مفتر بل اکثر لا یعلمون میں اللہ جنا آیت بدلے دوسری آیت نازل کرنا میں اللہ کو جاننا بھی بہتر ہاں جب میں اللہ ایک آیت نازل کرنا والہونی بہت بعد میں اللہ بئی آیت نازل کرنا ہوں مفہوم رسن واسطے یا ہوں تشریح کرنا واسطے میں اللہ جنا دوسری آیت اس آیت بدلے بئی آیت نازل کرنا میں اللہ کو جاننا بھی بہتر ہاں لوگ اگر قالوا انما انت مفتر اللہ نہیں جانتا محمد مصطفیٰ نہیں جانتا اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون اب تک اللہ فرماتے ہیں اکثر ہی لوگ نہیں جانتے میں اللہ جانتا ہاں جڑے لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں جانتے میں جانتا ہاں جڑے میں آیت تو بعد آیت نازل کرنا میں اللہ بہتر جانتا جڑے میں شے نازل کرنا مجھے میں تشریح بھی جانتا میں کو جانتا بھی میں کس مقصد واسطے نازل کی تھی کیا انہیں کو فائدہ دے سی کس مقام نے کو پہنچے سی میں اللہ بہتر جانتا قل نزل الروح القدس من ربك بالحق اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اعلان کر دے کیا کر دے اعلان کر دے میری مخلوق کو آگ دے جو تو سارے رات ہے کہ اللہ قرآن کو نہیں جان رہے قرآن حق نہیں یا جڑے لوگ آدھے محمد مصطفیٰ خود پڑھائے ایک ذاتی کلام ہے اللہ نے نہیں اللہ فرماتا ہے قل نزل روح القدس من ربك بالحق میرا محبوب اعلان کر دے میری مخلوق کو سمجھا دے میری مخلوق کو آگ دے
اے اللہ دا بڑھایا یا قرآن پاک نازل کیتا ہے جبرائیل امین روح القدس جبرائیل امین فرشتے نے اللہ طرف دوارے کو حق نازل کیتے حق دا بیان دوارے کو پہنچائے سی میں محمد مصطفیٰ ذاتی نہیں بڑھایا میری ذاتی گال نہیں یہ اللہ نے جبرائیل نے تو فیلو میں محمد کو قرآن پہنچائے حق دی کتاب حق دا بیان حق دی گال اور جڑے لوگ محمد مصطفیٰ کو آکر بھی ذاتی دی کلام ہے جبکہ اللہ فرمائے جبرائیل امین گھر کے آئے حق دا پیغام محمد مصطفیٰ دے دل دو کے نازل ہوئے یہ میں قرآن محمد دل کے نازل کہنا تو بات محمد مصطفیٰ فرمائے جناب فاطمہ میں محمد جگر دا ٹکڑا ہے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد بطول قرآن محمد مصطفیٰ دا دل قرآن ہے تا بطول قرآن ہے جائے بطول کو جائے سمجھو قرآن نال زیاد کی قرآن کے ضرور اللہ فرمانے میں جن سے نازل کی تھی وہ جاننا ہاں یہ لوگ نہیں جان دے میرا محبوب اعلان کرتے جبرائیل حق کا پیغام اللہ کو بھیجتے دنیا تے آئے دھرتی تے آگے پہنچائے تے اپنے مخلوق کو اللہ نے حق کا پیغام بھیجے محمد مصطفیٰ کی طرف جبرائیل نے محمد مصطفیٰ کو پیغام پہنچائے اگر محمد مصطفیٰ نے اپنے اصحاب کو عدد سے اپنی اہل بیت کو آئے کہ تو علیہ سلطنی پیغام پہنچے واللہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اللہ فرمانے میرا محبوب اور لوگ کہیں محمد مصطفیٰ دی نسبت دے دیں جڑے لوگ جان دے کیسے نہیں کیا کریں ہیں اور لوگ کہیں محمد مصطفیٰ کیا نسبت دے دیں جو محمد مصطفیٰ کہیں بندے دے کو قرآن پڑھ دے مدینہ دے وجہ بندہ رہا ہے تو تلوارہ پڑھے گا روم دہا اور لوگ جڑے آنا مدینہ والے لوگ وہ محمد مصطفیٰ مخالفت کرنا جنا دیکھنا حتیٰ کہ وہ جڑا تلوارہ پڑھے گا وہ ایک ٹائم پڑھ کے محمد مصطفیٰ کو قرآن پڑھ دا وہ محمد مصطفیٰ کو قرآن پڑھ دا اور لوگ شکایت کرا لگے جو محمد مصطفیٰ فلاں بندے کو قرآن پڑھ دے اللہ فرماتے کوئی محلے میں ایسا نہیں بڑا محمد مصطفیٰ کو پڑھا میں اللہ ہاں جبرائیل امین پیغام کو جب پڑھاونا نہیں ویندا پیغام کو جاوڑ وے دو کہ میرا محبوب ہوے تو ہوندا استاد ہوے گا یہ ہوتا رہے محمد والے محمد جو ان درد ملائکہ شگرد ملائکہ شگرد اللہ فرماتے لوگ نسبت ان نبی محمد مصطفیٰ کو سلام